دیور اور بھابھی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ افرأیت الحموا، تو مطلب صحابہ نے جب پوچھا کہ افرأیت الحموا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ جو حموا لفظ ہے یہ خاص طور پر دیور کے لیے نہیں ہے، کہ جو بھابھی کا سگا دیور ہے اس کے لیے نہیں ہے، اس اولاً مصداق وہی بنتا ہے، لیکن اس کا جو پورا مصداق اگر ہم دیکھیں تو حموا کا مصداق اس کے چچا، اس کا پھپھا، اس کا خالو مرد کا، اس کے مرد کے کزن وغیرہ ہو گئے، تو یہ بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ تو خاص طور پر ابھی جو مصداق بنتا ہے وہ وہی بنتا ہے جو اس کا سگا دیور ہے، بھائی کا سگا بھائی ہے، تو وہ دیور اس کے جو گھر میں رہتا ہے وہ اس کا مصداق بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ الحمو موتن، کہ دیور موت ہے، کہ دیور سے اس طرح پردہ کرنا چاہیے اور اس سے پردہ کر کے اتنا بچنا چاہیے کہ جس طرح بندہ موت سے بچتا ہے، کہ جیسے موت کو دیکھ کر بندہ بھاگ جاتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کی خبر رہتی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پردہ کرنا اتنا لازمی ہے کہ حمو موت، کہ دیور کیا ہے، موت ہے، کہ اس سے پردہ اتنا ضروری ہے۔ ہاں جیسے آج کل ہے جوائنٹ فیملیاں ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو اب یہ اس کا یہ حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے اس کا کہ بھابھی برقع پہن کے جناب کمرے میں بیڈ کے بالکل نیچے کونے میں بیٹھ جائے کہ پولیس کے علاوہ اس کو کوئی نکال ہی نہ سکتا وہاں سے، تو ایسا نہ کرے، بلکہ ایک اپنے سر پہ موٹی چادر رکھ لے۔ جب بھی دیور آئے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آنے کی اطلاع دے دے، کھانس دے تھوڑا سا، جیسے ایسے کر دیتے ہیں، کھنکھار دے تھوڑا سا، مطلب دروازہ نوک کر دے یا کوئی اور ایسی قسم کا کوئی ایسی حرکت کر دے کہ جس کی وجہ سے گھر میں آنے کی اس کی اطلاع ہو جائے، تاکہ جو اس موٹی چادر بھابھی نے سر پہ لی ہوئی تھوڑی آگے کر لے یا تھوڑی اس طرح کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں عورتوں کے پاس سے جب مرد گزرتے تھے تو وہ چادر اٹھا کے یوں کر لیتی تھی اور ایسے پردہ کر کے ان سے بات بھی کر لیتی تھی، مطلب گھر کے مرد۔ تو اب ان کا یہ حکم ہے، مطلب اب دیور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو مرد دیور جو ہے بھابھی کو کہتا ہے کھانا دے دو، کھانا بھی کیا ہے، پردے میں جا کر اس کو چادر کو آگے کر کے کھانا رکھ دے اور دیور کو کہہ دے کہ کھانا یہاں پر رکھا ہے آپ آ کر کھا لیں۔ تو یہ صورتیں ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اکٹھے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، چٹائی جیسے لگی ہوتی ہے گھر میں اس پر کھانا کھاتے ہیں، تو اس کی صورت بھی یہی ہے کہ آپ بھابھی اگر ادھر بیٹھی ہے تو دیور اس کے سامنے وہاں نہ بیٹھے، کہ جیسے آمنے سامنے پھر بد نظری ہو تو اس طرح نہ بیٹھے، بلکہ یہاں بھابھی بیٹھی ہے تو یہاں پھر اس کا شوہر ہو یا ماں ہو کوئی بھی ہو، پھر اس کے ساتھ دیور بیٹھ جائے، مطلب دونوں کی نظریں اس طرف ہوں، اس طرف آمنے سامنے نہ بیٹھے ہوں کہ آپس میں پھر وہ آپس میں بد نظری ہو، پھر وہ غلط چیز کا سبب بنے، تو ایسا کام نہ کرے۔ دوسرا، بندے کو اپنے آپ بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب تک انسان خود کنٹرول کرتا ہے تو اس وقت تک کوئی بری ایسا کام سامنے نہیں آتا، کوئی بری حرکت اس طرح کی سامنے نہیں آتی۔ جب بندہ ہی بے غیرت ہو جائے یا کوئی اس طرح کی، یا عورت بے حیا ہو جائے تو اس میں کوئی حیا نہ ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے دل میں جو چاہے مرضی آئے وہ جو مرضی کرے، کوئی اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی، کوئی اس کو آخرت کی نہیں ہوتی کہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا ہے کیا ہے۔ آج کل جو لبرل طبقے ہیں ان میں یہی پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، کیا ہے دنیا میں آپ نے قانون بنائے ہوئے، مولوی ہے انہوں نے منع کیا ہوا ہے، کیا کرنا ہے، اپنی زندگی انجوائے کرو یار، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، یہ نہیں پتہ کہ آخرت میں پھر اللہ نے ڈنڈا پھیرنا ہے، پھر وہ بولیں گے یار نہیں یہ نہیں، یہ ایسے تھا۔